إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 13 مئی 2016 کو ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کون سا مسلمان افضل ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. سورہ زاریات قرآن مجید میں 51 نمبر والا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ نے پیدا کیا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اس کی عبادت کرنے کے لیے. ہم اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں گے. محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو انشاءاللہ وہ عبادت قبول ہوگی اور ہم جنت کے وارث بنیں گے موت کے بعد کی زندگی میں انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تو ہم اللہ کی جہنم میں جائیں گے موت کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادات کی جتنی اقسام ہیں وہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کیجئے۔ عبادات کے جتنی اقسام ہیں وہ عبادتیں کرنا کیسے ہیں، کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق۔ تو وہ تعلیمات نبوی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کریں گے دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی، کیونکہ جب علم حاصل کرے گا انسان تقوی کے ساتھ تو اس پر عمل بھی کرے گا تقوی کے ساتھ انشاءاللہ، تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین خیر عطا کریں گے اور موت کے بعد کی زندگی آخرت میں بھی اللہ خیر ہی خیر عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے بہت سارے ہیں مسلمانوں میں جو قرآن اور صحیح احادیث کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشغول رکھے ہوئے ہیں بس دنیا کمانے میں۔ اللہ کے بندو، رزق اللہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے، اللہ ہمیں رزق دیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کو بھی رزق دیں گے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اللہ اس کو بھی رزق دیں گے، اور دیتے ہیں اللہ رب العالمین، دے رہا ہے اللہ رب العالمین رزق۔ لیکن جنت اسی کو ملنے والی ہے جو قانون ربانی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو اس کو جنت انشاءاللہ ملے۔ تو کرنا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اللہ کی خشیت رکھتے ہوئے انشاءاللہ، دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی۔ کون سا مسلمان افضل ہے، یہ عنوان ہے صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں، حدیث نمبر 11 ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواب میں کہا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو شخص سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے زبان سے بھی اس کے اور ہاتھ سے بھی۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کون ہے؟ افضل مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے جس سے اپنا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو میرا دوسرا مسلمان بھائی حفاظت میں رہے اور اس کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ میری زبان سے نہ میرے ہاتھ سے۔ زبان سے یعنی اس کے خلاف میں کچھ بھی ایسی بات کہہ کر جو اس سے ریلیٹ نہیں ہے، یعنی اس پر الزام لگا کر یا تہمت لگا کر یا پھر بہتان لگا کر یا اس کو گالی دے کر یا اس کے خلاف میں کوئی اور چیز کہہ کر جو اس کو بری لگے، جو اس کو تکلیف دہ ہو، جس سے وہ رنج و غم میں آ جائے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اپنا دوسرا بھائی محفوظ رہنا ہے ہماری زبان سے، اور ہاتھ سے بھی ہمارا مسلمان بھائی ہم سے محفوظ رہے، حفاظت میں رہے، یعنی ہم سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا، بلکہ ہم اس کی مدد کرنے والے بننا، لیکن ہمارے سے یا ہمارے ہاتھ سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنا۔ تو جو بندہ ایسا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، یہ افضل مسلمان ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملا ہے ہمیں الحمدللہ۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اس حدیث پر پیش کر کے دیکھیے، کیا میں تکلیف پہنچا رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے؟
کیا میں تکلیف پہنچا رہا ہوں اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو؟ تھوڑا غور کر لیجئے اپنے آپ پر، اس حدیث کو پیش کر لیجئے اپنے آپ پر کہ سچ میں حدیث کے مطابق ہوں یا مخالف میں ہوں۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو زبان سے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ افضل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر غالباً 10 بھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں۔ تو اللہ کے بندو کوشش یہ کریے کہ اپنی آپ سے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکوں اور میں تکلیف پہنچانے کا سبب بھی نہ بن سکوں۔ کسی کے ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، کسی کی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، لیکن سبب میں بن رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو حدیث جب سن رہے ہو، حدیث کا علم مل رہا ہے تو اس پر عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6474 نمبر والی حدیث صحیح بخاری ہے۔ اللہ کے بندو کیا سبق ملتا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے اور اس کی حفاظت کر لینے کی ضمانت دے دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضمانت دی ہے؟ جنت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو کیا ہماری زبان سے ہم تکلیف پہنچانے والی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں؟ غور کر لو، اپنے آپ پر غور کر لو۔ ہم جھوٹے الزامات کسی پر لگا رہے ہیں کیا؟ کسی کو گالی دے رہے ہیں کیا؟ کسی کی چغلی کر رہے ہیں کیا؟ دیکھ لو، غور کر لو اپنے آپ پر۔ اندر جو ہے آپ کے، وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ اندر سے چور ہیں یا پھر چور نہیں ہیں۔ آپ اندر سے یہ بات کو جانتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا، آپ تو اپنے بارے میں جانتے ہیں اور اللہ بھی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کا باطن کیسا ہے، آپ اندر سے کیسے ہیں، لوگ تو نہیں جانتے، آپ کا ظاہر بس دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو ذرا اپنے آپ کو پیش کر لو حدیث پر اور پھر دیکھو کہ میں اندر کیا ہوں اور باہر کیسا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ کیا میں اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہوں، اندر سچائی کو چھپا کر جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں، جھوٹ کو پھیلا رہا ہوں، یا پھر میں کر کیا رہا ہوں؟ تو اپنے آپ سے بات کر لو، غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے جنت ہاتھ سے نکل جائے۔ جو بندہ زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لوگوں غور کر لو اپنے آپ پر، اور پھر اپنے ساتھ جو بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی اگر کچھ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کی پہلے تحقیق کر لو کہ سچ بات ہے یا جھوٹی بات ہے۔ بغیر تحقیق کے بس جھوٹ میں اور 4 جھوٹ اور 10 جھوٹ ملا رہے ہیں اور عوام میں جو ہے پھیلا رہے ہیں، اور جس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اگر کسی کو آپ کی زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ اچھا، اس حدیث میں دوسری بات کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دینا۔ یہ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم شرمگاہ کی حفاظت ایسے کریں گے کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے۔ اور جو نوجوان ماسٹربیشن کر رہے ہیں وہ بھی حدیث کو سن لے، وہ بھی اس حدیث کو سن لے کہ
جو بندہ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر جا کر کہیں زنا نہیں کر رہے کسی عورت سے، تو اپنے ہاتھ سے بھی نہ کریں، میسٹربیشن نہ کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کو گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ضرور ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین البصیر ہے۔ تو چھپے بھی گناہ نہ کرو، اگر عوام کے سامنے ظاہر میں گناہ نہیں کر رہے تو چھپے رہ کر بھی گناہ نہ کرو، اور ڈرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے ڈرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے قرآن سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ یہ رب نے قرآن میں کہا ہے۔ تو لوگوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو انشاءاللہ۔ جب آپ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دیں گے، زبان کی حفاظت کی ضمانت کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، جنت ملے گی۔ لوگوں زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے کہا ہے وہ جنت ہمیں مل جائے اللہ سے۔ اللہ کے بندو، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی تلاوت کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بولو لوگوں سے اچھی بات، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ یہ رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ اچھی باتیں گالی نہیں ہوتی، اچھی باتیں چغلی نہیں ہوتی، اچھی باتیں غیبت نہیں ہوتی، اچھی باتیں الزام بہتان یہ نہیں ہوتا۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، لوگوں کو جب ملے تو سلام علیک کریں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے اچھی گفتگو کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ مومنین کی جو صفات اللہ نے سورہ مومنون میں بیان کیا ہے، جو شروع کی 10 یا 11 آیتیں پڑھے تو معلوم ہوگا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لغو باتوں سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ لغو یعنی بکواس کی باتیں، فضول باتیں، جس سے کوئی نیکیاں نہیں ملنے والی ہے لیکن گناہ تو ضرور ملتا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو کیسی باتیں کرنا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ یہ اللہ نے کہا، اچھی بات جو ہے لے لو، اور جو بری بات ہے اس کو چھوڑ دو لوگوں، اور اپنے زبان سے وہ بری باتوں کو دہراتے نہ پھرو۔ جی ہاں، عوام میں اگر کسی کی بات سے انتشار پھیل رہا ہے تو اس بندے کے اس شر کو عام کرنے کے لیے اگر کوئی قابل اعتماد عالم شخصیت اگر کسی کے شر سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس بندے میں یہ شر ہے اور اس سے بچو، اس کے ان باتوں سے بچو، یہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹی باتیں کرتے رہتا ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ مکاری کرتا ہے، اس کے اس شر سے بچو۔ اگر کوئی عالم دین ایسا کہہ رہا ہے تو بے شک اس کی بات کی تحقیق کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ فلاں شخص کے جھوٹ سے بچنا ہے، اور اس کی بات لے کر ہمیں لوگوں میں نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے اچھی باتیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بنائے، کہ صرف اور صرف ہم اللہ سے اور اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اعمال کرنے والے بنے ہماری موت تک، آمین۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن میں 114 سورے ہیں، اس میں 9 نمبر والا جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ سبق دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ سبق دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، اور یہ جو سبق ہے اس کا حکم اللہ نے کئی آیتوں میں دے رکھا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. ترجمہ کیا اس آیت کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں, مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یعنی معاون ہیں. کرتے کیا ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر اور برے کاموں سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی لوگ اللہ کے پاس رحم حاصل کرنے والے ہیں, اللہ کی رحمت پانے والے ہیں. اللہ رب العالمین بہت ہی بزرگی والا ہے اور بڑے حکمت والا ہے. یہ مکمل آیت کا ترجمہ. مومن دوست ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے, تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض دوست ہوتا ہے مومن ایک دوسرے کا. یہ تکلیف پہنچانے والا کام نہیں کرتے بلکہ معاون ہوتے ہیں, مددگار ہوتے ہیں. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 572 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے کہ اگر کچھ کر سکو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کے لیے کر دو. من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. من تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے, منکم تم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے ان ينفع اخاه کہ وہ نفع پہنچا سکے اپنے بھائی کو, فليفعل اسے کر گزرنا چاہیے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, نہ کہ اس کے خلاف سازش رچنے والا ہوتا ہے, نہ کہ اس کے خلاف جو ہے کارروائیں کرنے والا ہوتا ہے, نہ کہ جو ہے مسجدیں کی تعمیر روکنے والے ہوتے ہیں. مومن ایسے نہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ مددگار ہوتے ہیں. لیکن آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ مساجد کی تعمیر کے کام کو روکنے کے لیے جو ہے ایک علاقے سے نکل کے آتا ہے بندہ دوسرے علاقے میں اور پولیس میں کمپلین کرتا ہے اور سبحان اللہ تعمیری کام کر آتا ہے. پھر وہ بندہ جو ہے عوام میں بڑے کام کرنے والا, بڑا کام کر رہا ہے بندہ دین کا بلکہ دکھانا ہے. سبحان اللہ کام عوام سے جو چھپ کر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے اپنے علاقے سے کئی کلومیٹر دور آتا ہے اور جو ہے مسلمان کے خلاف کارروائی کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ استغفر اللہ. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو نیکی کے کاموں کا حکم دینے والا ہوتا ہے, برائی سے روکنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ دکھاوے کے جو ایمان والے سبحان اللہ یہ تو الٹا کر رہے ہیں. نیکی کا حکم دینے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف میں کارروائی کر رہے ہیں, برا کام کر رہے ہیں. خود برا کام کرنے والوں کو روکنا چاہیے لیکن یہ خود برا کام کرتے ہیں. ایسے مسلمانوں کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہدایت دے ان کو, آمین. تو ایسا اور ہم نہیں کریں گے وہ سب کام جس سے ہم جہنم کی آگ میں جانے والے بن جائیں. ہم وہی کام کریں گے جس سے ہمیں اللہ کے پاس جنت مل جائے. عزم کر لیجئے انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم مدد کرنے والے بنیں گے. ہماری جتنی استطاعت ہے ہم مدد کرنے والے بنیں گے, ایمان والوں کی مدد کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ. ہم نقصان پہنچانے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کے بندو کیا کہا رب نے؟ وہ لوگ برائی سے روکتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نام نہاد ایمان والے بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ, اپنی مفاد ہے تو مسجد میں دکھیں گے, ان کو کچھ چیز چاہیے ہے تو مسجد میں آ رہے ہیں نماز کو, اس کے بعد وہ کام ختم ان کا تو پھر مسجد میں نہیں, پھر وہ جمعہ کو دکھیں گے. سبحان اللہ مطلب کی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے. مومن نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. 5 وقت رب نے نماز فرض کیا ہے تو مومن 5 وقت نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. مومن کی صفت ایک اور, وہ زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن آج زکات تو دینے والے ہیں لیکن زکات حرام طریقے سے وصول کر کے
جو ہے اپنی پراپرٹیز بنانے والے بھی بہت سارے ہیں. اللہ بچائے ایسوں سے، آمین. اور ہم کو ان میں نہ رکھے، آمین. ہم زکات دینے والے بنے، لیکن زکات کو حرام طریقے سے حاصل کر کے اپنی جائیدادیں بنانے والے نہ بنے ہم. اللہ ہماری حفاظت کر لے منافقت سے، آمین. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مؤمنین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز نبوی پڑھ لے تو ہو جاتا؟ جی نہیں. روزہ نبوی طریقے سے رکھ لے تو ہو جاتا؟ جی نہیں. یہ تو اعمال نبوی طریقے سے کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں بھی نبوی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اطاعت میں شامل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا. قرآن میں رب نے جو احکامات ہم پر نازل کیا ہے، غور و فکر کرو، عمل کرو. لیکن بس پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ہو رہا ہے. اطاعت کا معنی صرف محدود چیزوں کے لیے رکھ لیے، بس محدود کر دیے اطاعت. ہر معاملات میں اطاعت کرنا ہے اللہ کے اس کے رسول کی. مؤمن کرتا ہے یطیعون اللہ ورسولہ. تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اور مؤمنین والی صفات اپنے اندر رکھ کے ویسا عمل کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. ایسوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کرے گا. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے. آمین. بے شک اللہ رب العالمین بڑے بزرگی والا اور بڑے حکمت والا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 مختصر سے میں آپ کو وقت میں سمجھا دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6476 ہے. ابو شریح رضی اللہ عنہ، ابو شریح رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اللہ کے بندو، بھلائی کی بات کہو، اور اگر بھلائی کی بات نہیں کہہ پا رہے ہو تو خاموشی اختیار کر لو. جھوٹ کا ساتھ مت دو، جھوٹ کی تائید مت کرو. تحقیق کرو کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر. جو جھوٹ پر ہے ان کی تحقیق نہیں کر رہے، بس ان سے محبت تھی پچھلے ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے، تو انہی کی تائید میں کھڑے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور تائید میں کھڑے رہ رہے پھر ان کے ساتھ انہی کے الفاظوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ حدیث نبوی کے خلاف والا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ شخص بھلائی کی بات بولے یا نہیں تو خاموش رہے. بھلائی اس میں ہے کہ آپ خاموش رہیں. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی تو آپ خاموش رہیں، لیکن جھوٹ کی تائید نہ کریں. جھوٹوں کی جھوٹی باتوں کو لے کر عوام میں پھیلاتے نہ پھرے اور احادیث کی خلاف ورزی نہ کریں. اللہ سے ڈرو لوگو. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1401 جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی. فرماتے ہیں میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات کی؟ نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. 1401 نمبر والی حدیث صحیح بخاری. ٹھیک ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. نماز چھوڑنے والا منافقین میں شمار ہوگا اس کا، اور جو ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ رکھا ہے وہ تو کفر کر رہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82 کے مطابق. تو لوگوں نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. صحابی رسول نے بیعت کیے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کہ میں نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا. خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اس کے خلاف میں کیس کیا جائے؟ جی نہیں. خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اس کے خلاف میں لوگوں میں جھوٹی باتوں کو عام کر دیا جائے؟ یہ نہیں. خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، اس کے والد پر ہاتھ اٹھایا جائے، اس کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ یہ نہیں.
خیر خواہی کا معنی یہ ہے اگر کسی مسلمان پر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا تو ہم اس ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے, اس کو روکیں گے ظلم کرنے سے, اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کریں گے, ایک مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑیں گے, اس کی تکلیف میں ہم شامل رہیں گے اور اس کو ہمت افزائی حوصلہ افزائی کریں گے اس کی, اور اس کی مدد کریں گے جس بھی طریقے سے مدد کرنا ہے. اللہ کے بندو خیر خواہی کا معنی یہ ہے. لیکن الٹا کر رہے ہیں آج لوگ, نام نہاد مسلمان, اپنے آپ کو شرک نہیں کرنے والے, بدعات خرافات نہیں کرنے والے کہتے ہوئے دیگر بہت سارے کام کر رہے تو ظلم والے کام ہیں, تو تم اللہ رب العالمین کے پاس بخش دیے جاؤ گے آسانی سے. اگر اللہ کے بندوں پر ظلم کرو گے تو ظلم کرنے والوں سن لو, تمہاری موت جب آئے گی تو کیا حشر ہوگا تمہارا سنو. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, فرشتے آ کر کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو, الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ چکھو آج ہی کے دن سے, عذاب الْهُونِ دردناک عذاب کا مزہ. ظلم کرو گے تو ایسے ظالموں کو جب موت آئے گی تو فرشتے ان کو عذاب دیتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے, اور اسی دن سے عذاب الہون ان کو ملے گا, یعنی قبر میں دردناک عذاب. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو, اللہ رب العالمین بخش دیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچو, صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے. اللہ کے بندو, جو بندہ اللہ سے ڈرے گا, اللہ کی ہولناک جہنم سے ڈرے گا, وہ اندر ایک رہے گا باہر دوسرا نہیں رہے گا, بلکہ اندر جیسا رہے گا باہر بھی ویسے رہے گا. دو چہرے والے نہیں بنے رہیں گے اگر اللہ کی اور اللہ کی جہنم سے ڈرتے رہیں گے. اللہ ہمیں اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والے بنے, اللہ کی جہنم سے ڈرنے والے بنے, اللہ کی جنت حاصل کرنے کی طرف میں اعمال کرنے والے ہم بنے. اللہ ایسی توفیق ہمیں دے, آمین. سچائی کا ساتھ دینے والے ہم بنے, اللہ ہمیں ایسی توفیق دے. سچ بولنے والے ہم بنے, ہماری موت تک اللہ ایسی توفیق ہمیں دے. جھوٹ کے خلاف میں آواز کو ہم بلند کرنے والے بنے, ظالموں کو ہم سبق قرآن حدیث کا سمجھانے والے بنے, اور ان کو بھی توبہ کر لو ایسی نصیحت ہم ان کو کرنے والے بنے. توبہ کر لو اللہ کے بندو ایسے الفاظ ہم ان کو کہنے والے بنے, اور ان کو بھی صراط مستقیم پر آ جاؤ یہ کہنے والے ہم ان سے ہم بنے. ہم ایسے اللہ کی توفیق سے اللہ میں سے توفیق دے, آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما. اللهم اصلح احوال المسلمين في الباكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا وهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.